بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ IMF جائزہ مشن کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات مکمل ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق IMF سے شنگھائی ارینجمنٹ کے تحت آخری اقتصادی جائزہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ بات چیت کامیاب ہونے کی صورت میں شنگھائی ارینجمنٹ کے تحت پاکستان کو 1.1 ارب ڈالر کی آخری قسط ملے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کی جانب سے عائدات اعلامیہ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ موجودہ پروگرام کی تکمیل کے بعد پاکستان IMF سے 4 سال کے نئے پروگرام کا بھی خواہشمند ہے، جس میں قرض کی مالیت 7.5 ارب ڈالر ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب وزیر خزانہ محمود اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈولن بروم نے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاکستان اور IMF کے درمیان قرض پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو IMF کے ساتھ بات چیت میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں پاکستان میں معاشی اصلاحات سے متعلق اہداف کے لیے امریکی تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی یوسف نے کہا کہ اگر پنجاب حکومت بانی PTI عمران خان کو سیکورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ اڈیالہ جیل میں بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندیوں کے معاملے پر رد عمل اظہار کرتے ہوئے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر علی گور نے کہا کہ پنجاب حکومت اگر عمران خان کو سیکورٹی نہیں دے سکتی تو انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کیا جائے۔ بیرسٹر یوسف کا کہنا تھا کہ سیکورٹی خدشات پر پابندیوں سے تمام قیدیوں کے لیے مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں۔ پنجاب حکومت اپنی نااہل نالائکی اور عمران خان کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف اور اذیت میں مبتلا کرنے کے بجائے انہیں خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز پنجاب میں کام کے بجائے فوٹو شوٹ میں مصروف ہیں اور خواجہ آصف میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسمبلی میں فضول شوشر چھوڑتے ہیں۔ پنجاب میں اپنی حکومت کی نااہلی نالائکی چھپانے کے لیے ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ وارنٹ گرفتاری راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ملک اعجاز آصف نے جاری کیے۔ عدالت نے مراد سعید، شیریں مزاری، شہزاد گل اور شبلی فراز کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ علی امین گنڈاپور کے وارنٹ گرفتاری 9 مئی کے واقعات میں متعلق کیس میں جاری ہوئے۔ ان کے خلاف تھانہ سٹی میں مقدمہ درج ہے۔ عدالت نے 2 اپریل کو علی امین گنڈاپور کو پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور علاقے غزہ میں 165 روز سے جاری اسرائیلی جرائد کے نتیجے میں 30,000 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی میڈیا آفس کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق غزہ کی پٹی میں 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جرائد کے نتیجے میں 38,819 فلسطینی شہید اور لاپتہ ہو چکے۔ غزہ کے اسپتالوں میں 31,819 شہید فلسطینیوں کی لاشیں لائی گئی جبکہ اسرائیلی حملوں کے باعث 14,000 بچے اور 9,220 خواتین شہید ہو چکے ہیں۔ جاپان کے مرکزی بینک نے 17 سالوں میں پہلی مرتبہ شرح سود میں اضافہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بینک آف جاپان نے شرح سود -0.1% سے بڑھا کر 0.1% کے درمیان کرنے کا اعلان کیا۔ یہ اعلان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب جاپان میں قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ شرح سود میں اس اضافے کے بعد دنیا میں اب کوئی ایسا ملک نہیں بچا جہاں شرح سود منفی میں ہو۔ منفی شرح سود کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو بینکوں میں پیسہ رکھنے کے لیے بینکوں کو ادائیگی کرنا ہوتی ہے۔ ممالک کی جانب سے منفی شرح سود کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ عوام کو کم سے کم پیسہ بینکوں میں رکھنے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے راغب کیا جا سکے۔
मुल्क भर में सोने की फ़ी तोला कीमत में मुसलसल 2 रोज़ की कमी के बाद एक बार फिर इजाफा देखने में आया। ऑल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फ़ी तोला कीमत में 400 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एसोसिएशन के मुताबिक 400 रुपये के इजाफे के बाद सोने की फ़ी तोला कीमत 2,27,300 रुपये हो गई। इसी तरह 10 ग्राम सोने की कीमत 343 रुपये इजाफे के बाद 1,94,873 रुपये हो गई है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने का भाव $3 इजाफे से $2173 फ़ी औंस है।